جانتے ہیں، جب عام طور پر کسی جسمانی مسئلے کی تشخیص کی بات آتی ہے نا، ہوں، تو انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل واضح اور ٹھوس ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل۔ یعنی مثال کے طور پر ہوں، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے ہوں، تو ایکس رے کی تصویر میں وہ سفید ٹوٹی ہوئی لائن فوراً نظر آ جاتی ہے، ہوں، اور ڈاکٹر بس اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ جی یہ نہایت سیدھی اور واضح بات لگتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسی وضاحت ہے جو انسانی ذہن کو تسلی دیتی ہے۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ مسائل بالکل صاف نظر آئیں اور انہیں آسانی سے الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن دیکھیں، جسم کی بیماری تو ایکس رے میں نظر آ جاتی ہے، مگر جب مسئلہ روح کا ہو، کردار یا معاشرے کا ہو، تو وہاں کوئی ایسی تصویر کام نہیں آتی۔ جدوجہد کی ہو تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہاں یہ سائنٹیفک فارمولے نہیں چلتے۔ ہاں، ہماری آج کی اس داستان کے سامنے ایسی کوئی تصویر نہیں آتی جو خود بخود سب واضح کر دے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع سورہ الشعراء اور اس کا فراہم کردہ مکمل عربی متن ہے۔ ایک بیحد عظیم موضوع۔ واقعی، اور اس جائزے کا مقصد اس سورہ میں موجود تاریخی واقعات، انبیاء کے قصے اور اس کے آخری پیغام کا تجزیہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ان آیات کی تلاوت پر غور کرنا ہے جو اس کے اصل حسن کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ سورہ دراصل سچائی اور انکار کے درمیان ہونے والی صدیوں پرانی کشمکش کی ایک زندہ داستان ہے۔ سورہ کی ابتدا ہی روحانی طور پر چھونے والی ہے۔ تحسین میم سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد تلاوت کی آیت ہمیں بتاتی ہیں تِلْکَ آیاتُ الکتاب المبین، یعنی یہ واضح کتاب کی آیت ہیں۔ اچھا۔ سامعین کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ صرف گزشتہ وقتوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور سچائی کو پہچاننے کی ایسی داستان ہے جو ہر دور کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی نزول کے وقت تھی۔ تو آئیے سورہ کے آغاز پر غور کرتے ہیں۔ ابتدا میں ہی سچائی پہنچانے کے اس عظیم بوجھ کا ذکر ہے، جہاں فرمایا گیا ہے کہ کہیں پیغام پہنچانے والا ان کے ایمان نہ لانے پر اپنی جان ہی نہ گنوا بیٹھے۔ صحیح۔ اس جذباتی منظر کے فوراً بعد گفتگو سورہ کے سب سے پہلے اور تفصیلی واقعے کی طرف مڑتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ۔ یہاں حضرت موسیٰ کا جو پہلا رویہ ہے نا، وہ مجھے بہت زیادہ فطری اور انسانی محسوس ہوتا ہے۔ واقعی، جب انہیں فرعون کی طرف جانے کا حکم ملتا ہے تو وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح اپنے اندر کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ان کی نفسیاتی حالت کی پوری تصویر کشی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ڈر کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں ربی انی یخاف یکذبونی، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ پھر وہ اپنی زبان کی لکنت اور ان پر جو قتل کا الزام تھا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے سامنے اس ڈر کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دکھاتا ہے کہ عظیم پیغام اٹھانے والوں میں بھی انسانی جذبات کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ اگر اس گھبراہٹ کو ہم آج کے پس منظر میں سمجھیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو اپنی قابلیت پر شک ہو، یا اسے مجمع کے سامنے آنے کی شدید گھبراہٹ یعنی سٹیج فرائٹ محسوس ہو رہی ہو۔ ہاں بالکل، امپوسٹر سنڈروم جیسا۔ ایگزیکٹلی۔ فرد کو لگتا ہے کہ وہ اس عظیم کام کے قابل نہیں، یا اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی، یا لوگ اس کے ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے اسے مسترد کر دیں گے۔ لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ مسئلہ کسی عام دعوت کا نہیں، بلکہ سیدھا زندگی اور موت کا تھا، اور سامنے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت فرعون تھا۔ اور فرعون اس زمانے کا ایک ایسا شخص تھا جو نفسیاتی جوڑ توڑ کا یعنی مینیپولیشن کا ماہر تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں تو فرعون کوئی منطقی بحث شروع نہیں کرتا، اس کا پہلا وار ان کے ماضی پر ہوتا ہے۔ وہ ایک تقنیے کے طور پر ان کی پرورش کا احسان جتاتا ہے۔ کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہیں پالا؟ اور اس کے فوراً بعد ان کے ہاتھوں ہونے والے قتل کا تانا دیتا ہے۔ یہ تو سامنے والے کے اعتماد کو توڑنے کا ایک پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ بالکل، لیکن موسیٰ پوری ہمت سے حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ ہاں، وہ واقعہ مجھ سے تب ہوا تھا جب میں راستے سے ناواقف تھا، لیکن اب میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے اور مجھے رسولوں میں سے بنایا ہے۔
اس مکالمے کے بعد جو منظر کشی کی گئی ہے وہ اور بھی حیرت انگیز ہے۔ جب موسیٰ اپنے معجزات پیش کرتے ہیں، جب ان کا عصا زمین پر گرتے ہی ایک واضح سانپ بن جاتا ہے، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور ہاتھ گریبان سے نکلتے ہیں تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ اور فرعون فوراً اسے جادو قرار دیتا ہے۔ ہاں، وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پورے ملک سے اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہے۔ دربار میں ایک عظیم میلہ لگ جاتا ہے۔ جادوگر آتے ہیں تو انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہوتا ہے اور وہ فرعون سے انعام کا وعدہ مانگتے ہیں۔ اور فرعون انہیں صرف مالی انعام نہیں بلکہ تخت کے قریب کرنے کا لالچ دیتا ہے، یعنی پاور اور رتبہ بھی۔ صحیح بات ہے۔ جادوگر اپنے فن میں ماہر تھے، وہ فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکتے ہیں تاکہ ان کی فتح قائم ہو، لیکن جیسے ہی موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں وہ ان کے سارے بناوٹی جادو اور فریب کو نگل جاتا ہے۔ یہاں آ کر آیات کا حسن اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ یہی وہ منظر ہے جو انسانی عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آیات فرماتی ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر اچانک سجدے میں گر پڑے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ چند لمحے پہلے انعام اور رتبے کے لالچ میں تھے، انہوں نے بالاتفاق اور بیک وقت اعلان کیا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ صحیح۔ فرعون آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتناک موت کی دھمکی دیتا ہے، ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے، مگر ان کا جواب صرف یہ ہوتا ہے لا دیرا انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ یہاں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے، اس کہانی میں جادوگروں کا رویہ اتنی تیزی سے بدلنا اور موت کے خوف سے بالکل آزاد ہو جانا، یہ انسانی ذہن اور حقیقت کے تعلق کے بارے میں کیا واضح کرتا ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ واقعہ سچائی کو قبول کرنے کی نفسیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ جادوگر اس فن کے استاد تھے، وہ اپنے آرٹ کی انتہا کو جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً سمجھ گئے کہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے وہ کوئی ہاتھ کی صفائی یا نظر کا دھوکہ نہیں ہے۔ صحیح۔ جب حقیقت اس قدر مکمل اور بے نقاب ہو کر سامنے آتی ہے نا، تو دنیا کا ہر ڈر، ہر انعام اور ہر طاقت اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے۔ ان جادوگروں کو اپنی اس ٹیکنیکل مہارت کی وجہ سے سچ اور فریب کے درمیان فرق سمجھانے میں دیر نہیں لگی، اور پھر فرعون کا خوف ان کے آگے راکھ بن گیا۔ اس کے بعد واقعہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے۔ سمندر کا پھٹنا، فنفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا، پھر موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا بچ نکلنا اور فرعون کا اس کے لشکر سمیت غرق ہونا۔ بے شک۔ لیکن دیکھیں، فرعون کا مسئلہ تو مطلق العنان سیاسی طاقت اور متکبرانہ حکومت کا تھا۔ سورہ اس عظیم سیاسی ٹکراؤ کے بعد وہاں رکی نہیں رہتی، پورا منظرنامہ بدلتا ہے اور دھیان صدیوں پر پھیلی ایسی تاریخ پر جاتا ہے جہاں انبیاء اور ان کی قوموں کا تعلق واضح کیا گیا ہے۔ ہاں، تسلسل بدل جاتا ہے۔ ابراہیم، نوح، ہود اور صالح کے مکالمے دراصل اس کشمکش کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس تسلسل کا مقصد یہ ہے کہ سچائی کا انکار کسی ایک صدی یا ایک قسم کی طاقت تک محدود نہیں۔ اب ابراہیم کو ہی لے لے، ان کا سامنا فرعون جیسی کسی سیاسی طاقت سے زیادہ ایک ایسے معاشرے سے تھا جو اندھی تقلید یعنی بلائنڈ فالوئنگ کا شکار تھا۔ اچھا۔ ابراہیم نے ان سے اور اپنے باپ سے انتہائی منطقی سوال پوچھا، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ بت سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا کیا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ اور قوم کا جواب کتنا حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے کسی دلیل کا سہارا نہیں لیا، بس یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسی ہی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں ابراہیم کا اپنے رب سے تعلق انتہائی شفاف اور روحانی تھا۔ وہ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، اور پھر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف بے جان پتھر جو معاشرتی رسومات کا حصہ تھے، اور دوسری طرف ایک ایسی زندہ قوت جو زندگی کی ہر سانس اور ہر عذاب میں محافظ ہے۔ اس کے بعد سورہ میں نوح کا ذکر اس مسئلے کو ایک نئے زاویے سے دکھاتا ہے۔ وہاں انکار کی بنیاد اندھی تقلید نہیں بلکہ طبقاتی امتیاز یعنی کلاس ڈسکریمنیشن تھا۔ اچھا، سرمایہ دارانہ ذہنیت۔
ہاں، قوم کے امیر اور بڑے لوگوں نے نوح سے کہا کہ ہم تم پر کیسے ایمان لائیں جبکہ تمہاری پیروی تو سب سے نچلے طبقے کے لوگ کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ غربا اور مساکین کا ایمان لانا ان متکبر سرداروں کے لیے ناک چنے چبانے کی بات تھی، کیونکہ سچائی کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ سچائی کے سامنے امیر اور غریب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس مساوات کو قبول کرنا ان کے غرور کے خلاف تھا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہی غرور اور تکبر ہود اور صالح کے واقعات میں مزید گہرا ہوتا نظر آتا ہے۔ ہود کی قوم عاد پر تنقید کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہر اونچی جگہ پہ فضول میں عمارتیں بناتے تھے اور ایسی مضبوط قلعے بندیاں کرتے تھے جیسے انہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہو۔ ہاں، مادی ترقی کا غرور۔ ان عمارتوں کا مقصد رہائش نہیں تھا بلکہ اپنی طاقت اور احساس برتری کا مظاہرہ تھا۔ ایسے معاشرے کی نفسیات کیا ہوتی ہے جو صرف پتھروں کی عمارتوں میں اپنی ابدی زندگی تلاش کر رہا ہو؟ دیکھیں، جب کوئی معاشرہ اپنی تخلیقات اور اپنی مادی ترقی کے سامنے خود کوئی خدا سمجھنے لگتا ہے نا، تو وہ حقیقت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ قوم عاد کا عذاب اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے ترقی کی، بلکہ اس لیے تھا کہ اس ترقی نے ان کے اندر ظلم اور خود دربی پیدا کر دی تھی۔ صحیح۔ بالکل اسی طرح صالح کی قوم میں سمود کا رویہ تھا، جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ انہیں لگتا تھا کہ ان مضبوط پہاڑوں کے اندر انہیں کوئی موت، کوئی عذاب چھو نہیں سکتا۔ یہ مادی حفاظت کا ایک مکمل دھوکہ تھا۔ اور اسی لیے جب انہیں آزمانے کے لیے اونٹنی کا معجزہ دیا گیا تو انہوں نے اسے بھی مار ڈالا، کیونکہ وہ کسی ایسی نشانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جو انہیں ان کی اوقات اور کسی برتر ہستی کی یاد دلائے۔ ان چاروں انبیاء کے قصوں پر غور کرتے ہوئے ایک بات جو بہت گہری اور مشترک محسوس ہوتی ہے وہ ان کی دعوت کا طریقہ ہے۔ ہر نبی اپنی قوم سے ایک ہی جملہ بار بار دہراتا ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ ہاں، یہ ایک بنیادی نکتہ ہے۔ اگر اسے عام فہم زبان میں کہا جائے تو یہ ایک ایسی پیشکش ہے، ایک اینٹی سیلز پچ کی طرح، جس میں بیچنے والے کا اپنا کوئی مفاد یا لالچ نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب بھی کوئی آپ کو راستہ دکھاتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے، لیکن یہاں انبیاء واضح کر رہے تھے کہ اس سچائی کو پھیلانے میں ان کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں۔ اور اسی مقصد کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ جب سچائی پہنچانے والا بالکل بے لوث ہو کر سامنے آئے تبھی اس کی سچائی میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو بار بار اس لیے دہرایا گیا تاکہ سننے والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ کسی حکمران بننے کی چاہ یا دولت جمع کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مکمل آیت ہے جو کسی نفسیاتی یاد دہانی کی طرح ہر قصے کے اختتام پر گونجتی ہے، ان فی ذالک لآیا وما کان اکثرهم مؤمنین۔ بے شک اس میں نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ صحیح۔ یہ اتنی بار دہرائی گئی ہے کہ پوری سورہ کا محور لگتی ہے۔ جب پیغام اتنا سچ ہے، انبیاء اتنے بے لوث ہیں، تو ان آیات کا بار بار آنا اس سچائی پہنچانے والے کی ہمت کیسے بنداتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سچائی کو سامنے لایا جاتا ہے، بھلے ہی اس کی بنیاد دلائل پر ہو، لوگ اسے فوراً تسلیم نہیں کرتے۔ سورہ یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقت کا پیش کرنا پیغمبر کا کام ہے، لیکن انسانیت کی اکثریت ہمیشہ انکار کرتی آئی ہے۔ اچھا، یعنی دل چھوٹا نہ کریں۔ بالکل، یہ اس نفسیاتی بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہے جس کا ذکر سورہ کے شروع میں کیا گیا تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کا انکار کسی کمی کا نتیجہ نہیں، بلکہ انسانی فطرت میں بسی خودداری کی تاریخ کا ایک تسلسل ہے۔ اب اگر اس تسلسل سے دھیان مخصوص معاشرتی برائیوں کی طرف موڑیں تو لوط اور شعیب کے قصے سامنے آتے ہیں، جہاں انکار کے ساتھ ساتھ سماج میں گہرا فساد جنم لے چکا تھا۔ پہلے لوط کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ان کی قوم کا مسئلہ فطرت کے بنیادی اصولوں سے انحراف تھا۔ ہاں، فطرت کے خلاف جانا۔ آیات بتاتی ہیں کہ وہ ایسی برائی میں مبتلا تھے جس کا مطالبہ انسانی فطرت سے متصادم تھا، اور جب انہیں اس رویے سے باز آنے کو کہا گیا تو قوم نے کسی منطق یا دلیل کا سہارا لینے کے بجائے سیدھی دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال باہر کریں گے۔
اور نتیجتاً ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ عذاب کی ایسی بارش تھی جو ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے والی تھی۔ اس کے بعد شعیب اور اصحاب الایکہ کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ ان کی دعوت میں ایک ایسی چیز کو بنیاد بنایا گیا جو زندگی کے روزمرہ معاملات سے جڑی ہوئی، یعنی بازار اور کاروبار۔ ہاں، اکانومی۔ بالکل، وہ فرماتے ہیں اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ پورا کرو اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ بنو، سچی ترازو استعمال کرو، چیزیں کم نہ تولو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس بات کی اہمیت دیکھیں کہ صدیوں پرانی یہ ہدایت آج کے دور میں بھی کتنی وسیع معنی رکھتی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا وہی تصور ہے جسے ہم آج مارکیٹ ریگولیشنز، کنزیومر رائٹس اور فیئر ٹریڈ کہتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ مگر قوم کا جواب یہاں بھی انکار اور استہزاء پر مبنی تھا۔ انہوں نے شعیب سے کہا، انما انت من المسخرین، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے طنز کیا کہ تم تو ہم جیسے عام انسان ہو، اور بڑے غرور سے مانگ کی کہ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر عذاب کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ پھر ان پر بادلوں جیسا عذاب آیا جسے عذاب یوم الذلل کہا جاتا ہے۔ یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے کہ روحانیت اور خدا پرستی کا سیدھا تعلق اس بات سے کیسے جڑا ہے کہ بازار میں ناپ تول کیسا ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ سچائی اور روحانیت کسی عبادت گاہ میں قید نہیں ہو سکتی۔ بازار میں ناپ تول کا کم ہونا محض پیسوں کی چوری نہیں ہے، یہ دراصل انسانی ضمیر کے مر جانے کی علامت ہے۔ واقعی، اگر ایک انسان اپنے ہمسائے یا کسی غافل خریدار کے ساتھ چند سکوں کے لیے بے ایمانی کر سکتا ہے تو اس کے عبادت گاہ میں کیے گئے تمام دعوے کھوکھلے ہیں۔ معاشیات اور روحانیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جس معاشرے میں لوگوں کے حقوق مارے جائیں وہاں کا فساد صرف مالی نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے معاشرے کی روحانی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ عبادت اور بازار کا یہ گہرا تعلق حقیقتاً آنکھیں کھولنے والا ہے۔ اب ہم اس داستان اور تفصیلی جائزے کے آخری اور سب سے بنیادی نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ موسیٰ کی کشمکش سے لے کر شعیب کی تجارتی ہدایت تک، ان تمام قصوں کے بعد سورہ کا دھیان اس بنیادی سوال کی طرف مڑتا ہے کہ آخر ان تمام حقائق کو بیان کرنے والا خود کیا ہے؟ اس قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، سورہ کا اختتامی حصہ اس بات کی مکمل تصدیق کرتا ہے کہ یہ پیغام کوئی بناوٹی یا شیطانی کلامی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اسے بالکل واضح عربی زبان میں روح الامین کے ذریعے اتارا گیا ہے تاکہ یہ پیغام لوگوں کو خبردار کر سکے۔ شیطانوں کی نہ تو اس تک رسائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایسی سچائی ان کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس مقام پر آ کر سورہ کے اپنے نام یعنی الشعراء، جس کا مطلب شاعر ہے، اس کی گتھی بھی سلجھ جاتی ہے۔ سورہ آخر میں شاعروں کے بارے میں جو تجزیہ پیش کرتی ہے وہ نفسیاتی اعتبار سے بہت انوکھا ہے۔ آیات میں بتایا گیا ہے کہ شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ ہاں، یہ شاعر خیالوں کی مختلف وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہی گئی کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ خود کرتے نہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ البتہ ان لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکوں سے اس وقت کے عرب معاشرے کو دیکھیں تو وہاں شاعر محض نظمیں پڑھنے والا نہیں تھا، اس کی حیثیت وہی تھی جو آج کے دور میں بڑے میڈیا چینلز، رائے ساز یعنی اوپینین میکرز یا مقبول شخصیات کی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی انفلوئنسرز کی طرح۔ بالکل، ان کی زبان میں وہ مٹھاس اور جادو ہوتا تھا کہ لوگ ان کے جذباتی اشعار پر جھوم اٹھتے تھے اور ان کی پیروی کرنے لگتے تھے۔ لیکن سورہ نے یہاں سچائی اور شاعری کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتی ہے۔ شاعروں کا مقصد اپنی لفظی فنکاری سے لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا تھا، جبکہ پیغمبر کا مقصد لوگوں کو حقیقت اور عملی زندگی سے جوڑنا ہوتا ہے۔ انبیاء جو فرماتے تھے وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ان کا کردار اور اعمال بھی تھے۔ یہ الفاظ کی جادوگری
اور کردار کی سچائی کے درمیان فرق واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھا جائے تو آج کے دور کی کئی ایسی مقبول شخصیات جیسے انفلوئنسرز یا پولیٹیشنز اسی چھوی میں ڈھلی نظر آتی ہیں۔ وہ کیمرہ یا مجمع کے سامنے آ کر پرکشش، جذباتی اور میٹھی باتیں کرتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اصول بالکل فنا ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ان آخری آیات کا بنیادی سبق یہی ہے کہ لفظی خوبصورتی کبھی کردار کی سچائی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ کیا اس آخری حصے کا مقصد یہی سکھانا ہے؟ بے شک، میرا ماننا ہے کہ سچائی کا پیمانہ کبھی اس بات پر منحصر نہیں رہا کہ پیشکش کتنی شاندار ہے۔ سچائی کا تعلق ہمیشہ اس بات سے رہا ہے کہ کردار نے عمل کی کسوٹی پر خود کو کتنا سچ ثابت کیا۔ سورہ واضح کرتی ہے کہ انبیاء کا لایا ہوا پیغام ایک ٹھوس حقیقت ہے جس پر پیغام لانے والا خود سب سے پہلے عمل پیرا ہے، جبکہ بھٹکنے والوں کے پاس محض کھوکھلے لفظ ہوتے ہیں جن کا حقیقت کی دھوپ میں کوئی وجود نہیں بچتا۔ تو آئیے اس گہرے نفسیاتی اور تاریخی سفر کو یہاں سمیٹتے ہیں۔ اس داستان میں ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت موسیٰ پر سچائی کا پہلا بوجھ پڑا اور وہ اپنی عظیم ہمت سے اسے لے کر سامنے آئیں۔ پھر ہم نے مختلف صدیوں میں ابھرنے والے انکار کے مختلف رخ دیکھے۔ ہاں، ہر دور کا اپنا فساد۔ بالکل، کبھی اندھی تقلید، کبھی امیری اور غریبی کا فرق، کبھی فضول عمارتوں میں پناہ ڈھونڈنے کا گمان، تو کبھی بازار میں کی جانے والی عام تباہ کاری۔ اور آخر میں بات آ کر اس فرق پر ٹھہری کہ کھوکھلے الفاظ اور سچی دعوت میں اصل امتیاز کیا ہے۔ یہ متن دراصل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا کی مادی ترقی بھلے کتنی ہی بدل جائے، انسانیت کی بنیادی فطرت، اس کے ڈر اور اپنے متظلم رویوں کو جھٹلانے کی روش وہی رہتی ہے۔ جو قصے آج صدیوں پرانے لگتے ہیں وہ ہمارے آج کے معاشرے کی ہی کسی نہ کسی شکل کی تصویر ہیں۔ نہیں جو سچائی کی تشخیص کر سکے۔ اور اس گہرے سفر کے بعد ایک آخری خیال جو ذہن میں پنپنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے خوش الحان شاعر موجود ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں یا ہمارے ٹی وی سکرینز پر۔ ہم ان کی بات اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ان کے الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ ان کے الفاظ میں حقیقت ہے؟ ایک بہترین سوال ہے۔ اگلی بار جب کوئی ایسی پرکشش اور جذباتی گفتگو سننے کو ملے تو انسان کو خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا گفتگو کرنے والے کے اعمال اس کے الفاظ کی تصدیق کرتے ہیں؟ کیونکہ سچائی کبھی ظاہری الفاظ کی چمک سے نہیں بلکہ عمل کی وضاحت سے پہچانی جاتی ہے۔ ہمارا یہ تفصیلی جائزہ یہاں اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔